بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ڈیل کارنیگی اپنی ایک کتاب ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنی سوچ کے عمل کے نتیجے میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اگر کسی انسان کی سوچ خوشگوار موڈ کے اندر خوشگوار سوچ ہے تو وہ خوشی کو اپنائے گا، زندگی میں خوشیوں میں وہ کھیلے گا۔ لیکن اگر اس کی سوچ غمگین ہے، وہ ایسی سوچ رکھتا ہے جو غم اور پریشانی والی سوچ ہے، تو پھر غم اور پریشانیاں اس سے دور نہیں رہیں گی بلکہ اس کے بہت قریب آ جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر اس کی سوچ ایک ناکامی والی سوچ ہے تو وہ زندگی کے اندر ناکامیوں کا سامنا کرے گا۔ اگر کوئی انسان خوف و ہراس کی سوچتا ہے تو پھر ڈر اور خوف اس کی زندگی کا حصہ بنیں گے۔ وہ ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دے گا، وہ ہر خوف اس کی زندگی کے قریب آنا شروع ہو جائے گا، وہ ہر کام کے اندر اس کو خوف اور ڈر محسوس ہوگا۔ وہ ناکامی کا خوف ہو سکتا ہے، وہ اس کے نقصان کا خوف ہو سکتا ہے، کسی قسم کا بھی خوف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ ڈر اور خوف والی ہے۔ اگر کوئی انسان مایوسی والی سوچتا ہے تو وہ زندگی میں ہمیشہ مایوس زندگی گزارے گا، وہ اسے ہر چیز سے نا امیدی ہو جائے گی۔ اسی ان دا سیم وے ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سوچ مظلومانہ ہے تو آپ ہمیشہ زندگی میں ایک مظلوم انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے اوپر لوگوں کو ترس آنا چاہیے، لوگوں کو ترس کھانا چاہیے۔ لہذا ڈیل کارنیگی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کامیابی کو حاصل کرتے ہیں، آپ ناکامی کو حاصل کرتے ہیں، آپ زندگی میں خوش رہتے ہیں، آپ زندگی میں پریشان رہتے ہیں، آپ زندگی میں نا امید رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی سوچ کا عملی نمونہ ہے، آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ آپ جس طرح کی سوچ رکھیں گے اسی طریقے سے آپ زندگی کے اندر انہی چیزوں سے آپ کو واسطہ پڑے گا۔ نارمن ونسپیل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ وہ کچھ نہیں ہیں جو کچھ آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں، بلکہ آپ وہ کچھ ہیں جس کے بارے میں جو کچھ آپ سوچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں ہم وہی کچھ بن جاتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہماری سوچ و افکار کی مرہون منت ہے۔ یہ وہ 8 الفاظ ہیں جن کو مد نظر رکھ کر انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم صرف اپنے ایک ایکٹنگ کر کے، خوشی والی ایکٹنگ کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، خوشی میں لا سکتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پریشانی والی سوچنا شروع کر دیں۔ ہم ایک کامیابی والا ایکٹ کر کے اپنے اوپر ایک کامیابی والا لیبل سے جا کر ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت ناکامی کی طرف سوچیں۔ اگر ہم ایک خوشی والا ایکٹ کر کے آپ اپنی زندگی کو بہت زیادہ خوشگوار بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے چہرے کے اوپر پریشانی کا ایک لیبل سجائے رکھیں۔ لہذا اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ویسے کا ویسا ایکٹ کرنا چاہیے، ویسے کا ویسا کام کرنا چاہیے۔ تو جب یہ ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی سوچ کے اندر، تو آپ بالآخر اس کام کو اسی طریقے سے حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ذہنی سکون اور ہماری خوشیاں اس چیز کی مرہون منت نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے پاس کیا کچھ ہے، ہم کون ہیں، اس چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری ذہنی سکون اور ہماری خوشیوں کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ہے۔ ہماری ذہنی کیفیت اور ہماری جو ذہنی رویے ہیں وہ ان خوشیوں اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ ہم ان ذہنی رویوں کی بنیاد پر اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ خارجی اثرات
हमारी जिंदगी पर इतने ज्यादा असर अंदाज नहीं होते जितनी हमारी सोच हमारी जिंदगियों पर असर अंदाज होती है, जितनी हमारी सोच हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो उसको जिंदगी को तब्दील करने का सबब बनती है। विलियम जेम्स कहते हैं कि हमें अपने जज्बात को तब्दील करने के लिए सिर्फ जहनों को हम तब्दील नहीं कर सकते, बल्कि जहनों को तब्दील करने से हम अपने अमाल को तब्दील कर लेते हैं, अपने अमाल के अंदर तब्दीली लेकर आ जाते हैं। और जब हमारे अमाल तब्दील हो जाते हैं तो हमारे जज्बात तब्दील हो जाते हैं, और जब हमारे जज्बात तब्दील हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी का रुख तब्दील हो जाता है। लिहाजा हमें अपने आप को तब्दील करने के लिए, हमें अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए अपनी ज़हनी सोच को तब्दील करना पड़ता है। हमें अपनी सोच के अंदर तब्दीली लानी पड़ती है, और ये सोच के अंदर तब्दीली हमारी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देती है। जेम्स एलन अपनी एक किताब एज अ मैन थिंकeth के अंदर लिखते हैं कि जब इंसान अपनी सोच के अंदर तब्दीली लाता है तो वो ये देखकर उसको हैरानी होती है कि उसके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी उसी सोच की तरह वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। अगर इंसान एक इनकलाबी सोच अपने जहन के अंदर पैदा करता है तो वो उसे ये महसूस होता है कि उसके इर्द गिर्द की चीज़ें उसको तब्दील करने में अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं। किसी भी काम का आगाज़, किसी भी चीज़ के बनने का आगाज़, किसी भी अमल का आगाज़ इंसान के अंदर उसकी सोच से होता है। जब उसकी सोच तब्दील हो जाती है तो इंसान की ज़िंदगी का रवैया तब्दील हो जाता है। जब उसका रवैया तब्दील होता है तो इंसान के अमाल तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, और ये अमाल उसकी उस सोच को अमली जामा पहनाने का एक अमली सबूत बन जाते हैं। कोई भी इंसान अपनी कामयाबी के हुसूल को मुमकिन बना सकता है जब वो अपनी सोचों को बुलंद रखता है, अपनी सोच के अंदर सिर्फ कामयाबी सोचता है, अपनी सोच के अंदर अच्छी और बेहतर सोच को लेकर आता है, तो वो ज़िंदगी के अंदर कामयाबी को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, और ज़िंदगी में जो उसके गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में वो कामयाब हो जाता है। याद रखिए, इंसान ज़िंदगी में सिर्फ उस वक़्त नाकाम होता है जब वो नाकामी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता, फिर वो नाकामी की तरफ बढ़ जाता है। उस वक़्त तक इंसान कामयाब होता रहता है जब तक वो सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचता है, जब तक वो अपने ज़हन के अंदर एक बुलंद सोच को रखता है, एक आला सोच को रखता है, एक पॉजिटिव सोच को रखता है, तो वो ज़िंदगी में कामयाबी होता है।